دوستو سلام و تسلیم و آداب۔ آج ہم آپ کو اسماعیل جزائر سکی جو کہ پولینڈ کا باشندہ ہے اس کے قبول اسلام کی ایمان آفروز داستان سنائیں گے۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں 8 جنوری 1900 کو پولینڈ کے شہر کراکوف میں پیدا ہوا۔ میرا تعلق پولینڈ کے اونچے درجے کے گھرانے سے ہے۔ اگرچہ میرے والد پکے اور سچے دہریے تھے مگر بڑے روادار تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو رومن کیتھولک مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر کوئی تعارض نہیں کیا۔ اصل میں یہ مذہب ہماری والدہ کا تھا اور والد صاحب ان کی خواہشات میں مزاحم نہیں ہوتے تھے۔ یوں بھی انہیں پتا تھا کہ یہ تعلیم محض رسمی اور سطحی قسم کی ہے اور اس کا کوئی اثر انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی پر نہیں ہوتا۔ مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یہی وہ مرحلہ تھا جب کہ مذہب کا احترام میرے ذہن پر نقش ہو گیا اور میں انفرادی و معاشرتی سطح پر اس کی زبردست اہمیت کا قائل ہو گیا۔ ہمارے گھر کی دوسری خصوصیت اس کا بین الاقوامی قسم کا ماحول تھا۔ میرے والد نے اپنی جوانی میں یورپ کے بہت سے ممالک کی سیاحت کی تھی اور وہ اپنے سفر کے تاثرات مزے لے کے بیان کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نسلی، قومی اور ثقافتی تعصبات ہمارے نزدیک بے معنی ہو کر رہ گئے اور میرا ذہن بین الانسانی سطح پر سوچنے لگا۔ میں اپنے آپ کو دنیا بھر کا شہری سمجھتا تھا۔ میرے خاندان کی تیسری خوبی یہاں کی میانہ روی میں پنہا تھی۔ میرے والد اگرچہ ایک امیر اور نواب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر اس تعلق کے عام افراد کے برعکس بیکار وقت ضائع کرنے سے سخت متنفر رہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی بیزار اور گریزاں رہے جو تشدد یا آمریت کے قائل ہوتے تھے اور وہ بڑے وزادار تھے اور معاشرتی روایات کے خلاف بغاوت کو مناسب نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ایسی رواداری کی بہترین مثال پیش کرتے تھے بلکہ وہ ایسی ترقی کی تحسین کرتے تھے جس کی بنیاد ماضی کی روایات پر استوار ہو۔ غرض وہ میانہ روی کی بہترین مثال پیش کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر ہرگز تعجب نہ ہوگا جب میری سوچوں میں بلوغت آئی اور جب خصوصاً میں نے عام معاشرتی مسائل میں دلچسپی لینا شروع کی تو جب بھی کوئی سماجی، سیاسی، اقتصادی یا ثقافتی الجھن پیدا ہوتی تو میں نے ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کیا۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ انتہا پسندی عوام کے اکثریتی مزاج سے متصادم ہے اور صرف میانہ روی اور اعتدال اور توازن ہی میں نوائے انسانی کی بلائی کا راز مضمر ہے۔ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ انسانی معاشرے کا نظم ایسی آزادی پر مبنی ہونا چاہیے جو اصول اور ضوابط کی پابند ہو۔ دوسرے لفظوں میں انسانی آزادی اور روایت کا احترام تو ہو مگر ساتھ ہی فضا اور ماحول کے پیش نظر لچک کا انداز ضرور اختیار کیا جائے۔ مدعا عرض کرنے کا یہ ہے کہ میری پرورش میانہ روی کے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے میں بھی مستقل طور پر میانہ روی پر کاربند ہو گیا۔ چنانچہ مجھے بجا طور پر ترقی پسند روایات پرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ میری عمر ابھی 16 سال ہی کی تھی کہ میں رومن کیتھولک چرچ کے مختلف توہمات نے مجھے اس مذہب سے نفرت کی حد تک بیزار کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان توہمات کا پرچار حتمی و بنیادی عقائد کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تثلیث کا فارمولہ میرے نزدیک احمقانہ تھا۔ یہ تصور بھی وحشت ناک تھا کہ اشیاء ربانی میں روٹی اور شراب حضرت عیسیٰ کے خون اور گوشت میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح پادریوں کا خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ بننا، پوپ کا معصوم عین الخطا ہونا اور پر اسرار طلسمی نوعیت کے لفظوں اور اشاروں کی تاثیر کا تصور اور اسی طرح کے دوسرے توہمات میرے دل میں بیزاری کا شدید احساس بیدار رکھتے تھے۔ پھر میں اپنے ذہن کو کبھی بھی مریم، مختلف بزرگوں، تبرکات، تصویروں، بتوں وغیرہ کی پرستش پر آمادہ نہ کر سکا۔ ان سب خرافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں مذہب پر سارا اعتماد کھو بیٹھا اور اعتقادی معاملات سے بالکل تعلق ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو میرے اندر ایک نئی مذہبی امنگ کروٹ لینے لگی۔ خدا نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کو کسی اعلیٰ و عرفہ نصب العین کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مثالی نصب العین نہ ملا تو بنی آدم مکمل تباہی کے عمیق گاروں میں ڈوب جائے گا۔ یہ حقیقت بھی میرے آئینہ دل پر روشن ہو گئی کہ صرف مذہب ہی مطلوبہ حیات بخش نصب العین فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ناقابل
تردید اور عبرتناک منظر بھی نظروں کے سامنے تھا کہ عصر حاضر کا انسان اس مذہب سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد خلاف عقل، رسوم، رواج اور تہمات پر کھڑی ہو۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ نوع انسانی کی رہنمائی وہی مذہب کر سکتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات پیش کرتا ہو۔ روحانی پیاس بہت بڑھ گئی تو میں نے تلاش حق کی خاطر مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ ابتدا میں میرے قریب کوآکرازم یعنی توحید پرستی، بودھزم اور بہائیزم تھے، مگر سچی بات ہے کہ ان میں سے کسی مذہب اور نظریے نے بھی مجھے مطمئن نہ کیا۔ بالآخر فروری 1949 میں نے اسلام کو دریافت کر لیا۔ ایک انگریز نامسلم اسماعیل کولن ایوانیز کا اسلام پر لکھا ہوا ایک پمفلٹ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد دارالتبلیغ الاسلام قاہرہ کی مطبوعہ کچھ کتابیں اور کتابچے مجھ تک پہنچے اور میں دل جمعی سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسلامی تعلیمات نے میرے دل کی آنکھیں روشن کر دی۔ اس کی تعلیمات میرے ذہنی تصورات سے مکمل ہم آہنگ رہتی تھی۔ میں نے اسلام کی صورت میں ایک مکمل اور بے عیب قسم کا ضابطۂ حیات پا لیا تھا جو زمین پر اللہ کی شہنشاہیت قائم کرنے میں ذاتی اور اجتماعی سطح پر انسان کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اور جس میں اتنی لچک بھی ہے کہ ہر لحظہ تغیر پذیر زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ میں ثقافت اور سماجی علوم سے خصوصی دلچسپی رکھتا تھا، چنانچہ مجھے اسلام کے مختلف معاشرتی اداروں نے بہت متاثر کیا، خصوصاً نظام زکوٰۃ، نظام وراثت، حرمت سود، جارحیت پر مبنی جنگوں کی ممانت، حج کا عالمگیر اجتماع اور تعداد ازدواج کی اجازت نے مجھے مسحور کر دیا۔ یہ ساری خصوصیات سرمایہ دارانہ تہذیب و نظام اور کمیونزم کے درمیان انصاف، عدل اور میانہ روی کی بہترین مثال تھی۔ پھر اسلام مختلف ریاستوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کا جو عقلی حل پیش کرتا ہے، اس کا کہیں کوئی جواب نہیں۔ سارے اہل اسلام کو نسل، زبان، ثقافت، رنگ اور علاقے کی حد بندیوں سے نکال کر ایک رشتہ اخوت میں پرو دیا گیا ہے۔ جہاں تک شادی اور ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، اسلام میں اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں، اور سماجی و حیاتیاتی حقائق نے ان کے مبنی برحق ہونے پر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ مغرب کی سطحی، غیر سنجیدہ اور نام نہاد یک زوجیت کے مقابلے میں اسلام کے خاندانی اصول و ضوابط کہیں زیادہ بہتر اور عملی خوبیوں کے حامل ہیں۔ بہرحال میں خدا عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کفر و ضلالت کے اندھیروں سے نجات دی اور اسلام کی روشن صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا۔ خدا حافظ۔